بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27ویں پارے کے تفسیری مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ قرآن مجید سے فیض حاصل کرتے ہوئے 27ویں پارے کی پہلی آیت میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کہ انہوں نے فرشتوں سے مخاطب کر کے تو فرمایا تھا کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف آئے ہیں تاکہ ان پر مٹی سے آلودہ پتھر برسائیں، اور وہاں سے ایمانداروں کو اللہ رب العالمین نے نکال لیا۔ پھر آیت نمبر 38 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کو بھی ایک روشن دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، اور پھر قوم موسیٰ کو اللہ رب العالمین نے نجات عطا کی اور فرعون کے لشکر کو دریا برد کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت بھی کر رہا تھا۔ پھر فرمایا کہ قوم عاد میں بھی نشانی ہے کہ کس طرح ہم نے ان پر خشک آندھی کا طوفان بھیجا۔ جس وقت وہ خشک آندھی آ پہنچی تو کسی چیز کو نہ چھوڑا، ایسے چیزیں ہو گئی جیسے گلی سڑی ہوتی ہیں۔ اور قوم سمود نے بھی جس وقت سرکشی کی تو ان کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک خاص قسم کی کڑک سے پکڑ لیا، اور وہ سوچتے ہی رہ گئے، اور وہ ایسے گرے اس عذاب میں کہ ان سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ پھر رکوع کے اختتام پر حضرت نوح کا ذکر کیا کہ قوم نوح کے لوگ بھی فاسق تھے۔ دوسرا رکوع جس وقت شروع ہوا تو کہا کہ ہم نے آسمانوں کو بنایا وسعتیں دینے والا، اور زمین کو فرش بنایا، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں تخلیق کے اعتبار سے، تاکہ تم غور و فکر کرو اور نصیحت حاصل کرو۔ آیت نمبر 50 میں کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ڈرو اللہ کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ 56 میں کہا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور فرمایا کہ نصیحت کرتے رہیں تاکہ مومن اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آیت نمبر 58 میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا، قوت والا اور قدرت والا ہے۔ ظلم کرنے والوں کے لیے ان کے گناہوں کا وبال انہی پر ہوگا، اور بربادی ہے منکرین کے لیے۔ تیسرا رکوع جس وقت شروع ہوا تو سورہ طور کا آغاز ہوا۔ شروع ہی میں قسم کی طور کی، طور دراصل سریانی زبان کا لفظ ہے۔ سرسبز پہاڑ ہو تو اس کو طور کہتے ہیں، خشک پہاڑ کو طور نہیں کہتے، سرسبز پہاڑ ہو تو اسے طور کہتے ہیں۔ تو طور کی قسم کی، پھر کہا کہ وہ کتاب مستور، قسم اس کتاب کی جو لکھ دی گئی، فی رق منشور، کشادہ اور روشن صحیفوں پر۔ پھر بیت المعمور کا ذکر ہوا، اس کی قسم کی، والبیت المعمور، قسم اس گھر کی جو آباد رہتا ہے۔ حسن بصری نے کہا مراد کعبہ ہے، جبکہ عامت المفسرین نے کہا کہ یہ 7ویں آسمان پر فرشتوں کے لیے ایک اللہ کا گھر ہے جس کا وہ طواف کرتے ہیں۔ اور پھر اونچی چھت کا اور جوش مارتے سمندروں کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ آسمان کپ کپائے گا، لرزے گا، اور پہاڑ بھی چل پڑیں گے، اور جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکت ہوگی۔ بے شک وہ لوگ جو بیہودہ قسم کے مشاغل میں زندگی سے کھیل رہے ہیں، اور انہیں دھکے دے دے کر اس دن دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ آگ ہے جس کی تم تکذیب کرتے ہو۔ اب بتاؤ تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ اب غرق ہو جاؤ اس میں، صبر کرو یا نہ کرو، یہ تمہارے لیے برابر ہے۔ اس کے برعکس پھر مومنوں کا، متقین کا ذکر کیا، ان کے لیے جنت ہوں گی، اور وہ اپنے رب کی عطاؤں پر خوشیوں میں ڈوبے ہوں گے کہ اللہ نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو خوشی خوشی اپنے اعمال کے صلے میں، اور وہ تخت لگے
تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیے جن پر لگے ہوں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جاذب نظر اور خوبصورت آنکھیں رکھنے والی بیویاں ہوں گی جن سے ان کو بیاہ دیا جائے گا۔ ایمان والوں اور جو ایمان والوں کی پیروی کرتے ہیں ان کی اولاد کو بھی ہم ان کے ساتھ ملائیں گے، یعنی نیک شخص کی اولاد کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ آیت نمبر 21 سے یہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اور پھر وہاں جنت میں ان کو مختلف قسم کے پھل اور مختلف گوشت اور جام ان کو پیش کیے جائیں گے، اور نوخیز خوبصورت لڑکے ان کی خدمت پر مشغول ہوں گے۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف محبت سے پوچھیں گے تمہارا کیا حال ہے، وہ سوال کریں گے ایک دوسرے سے، اور پھر یہ بھی ذکر کریں گے اللہ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا اور ہمیں دوزخ کے آگ سے محفوظ رکھا۔ چوتھا رکوع جس وقت شروع ہوا تو کہا کہ فذکر فما انت بنعمت ربک کاہن، آپ نصیحت فرماتے رہیں، اللہ نے اپنے فضل سے نہ تو آپ کو کاہن بنایا اور نہ مجنون۔ وہ لوگ جو پراپوگنڈا کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی تردید کی کہ مصطفیٰ کریم نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے، اور جو یہ کہتے تھے کہ شاعر ہیں اس کی بھی تردید کی۔ کہا کہ ان سے کہو کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقل سمجھ ان کو یہی حکم دیتی ہے کہ وہ سرکش بن کر کے زندگی گزاریں اور یہ فضول باتیں کریں کہ قرآن انہوں نے خود گھڑا ہے؟ دراصل وہ خود بے ایمان ہیں، اور قرآن کی کوئی مثل نہیں۔ اگر انہیں شک ہے تو اس کی بات جیسی کوئی ایک بات ہی لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ سارا کائنات تخلیق کی ہے، اور یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ اللہ کی طرف یہ بیٹیوں کو منسوب کرتے ہیں اور اپنے لیے تو یہ بیٹے مانگتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتے دیکھیں تو یہ بھی کہیں گے کہ یہ تو طے در طے بادل ہیں۔ تو محبوب کو کہا جا رہا ہے انہیں رہنے دیجئے، یہ اس دن کو پا لیں گے جس دن یہ بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی قیامت، اور پھر ان کے ہر عمل ان کے سامنے آ جائے گا اور ظالم لوگ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ آپ صبر کیجئے، اپنے رب کے حکم پر استقامت اختیار کیجئے اور ہماری نظروں میں رہیے، اپنے رب کی تعریف کیجئے اور رات میں بھی اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ اس کے بعد سورہ نجم کا آغاز ہوا 5ویں رکوع میں۔ سورہ نجم میں ستارے کی قسم کی گئی، اور پھر رسول کریم علیہ السلام کا ذکر کیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ خود سے نہیں بولتے بلکہ اللہ رب العالمین ان کی طرف وحی فرماتا ہے تو پھر وہ کلام فرماتے ہیں۔ پھر حضور کے معراج کا ذکر ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام اللہ کے قریب ہوئے، ایک کمان یا اس سے بھی کم کا فیصلہ رہ گیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی طرف وحی کی، اور جو دیکھا آپ نے وہ اس کی تکذیب نہ کی۔ آپ نے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا انسان کے لیے وہ ہو سکتا ہے جس کی وہ آرزو کرے؟ یاد رکھو کہ آخرت اور دنیا اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ چھٹے رکوع کے شروع میں فرشتوں کا ذکر کیا کہ ان کی بھی شفاعت کام نہیں آ سکتی، ہاں اللہ جسے خوش ہو کر خود اجازت عطا فرما دے۔ اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے سے رکھتے ہیں، انہیں دراصل کوئی علم نہیں ہے، وہ محض وہم و گمان کی پیروی کرنے والے ہیں، اور حق ان کے ذرہ بھی دماغ میں نہیں آتا۔ پھر محبوب سے کہا جا رہا ہے آپ اپنا رخ انور ان لوگوں سے پھیر لیجئے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا ہوا ہے اور دنیا کی زندگی میں مشغول ہیں۔ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان اور جو کچھ بھی اس میں موجود ہے، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں تو اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے۔ اور
پھر کہا کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے۔ 7ویں رکوع کے شروع میں کہا کہ کیا آپ نے دیکھ نہیں لیا اس شخص کو جس نے روح گردانی کی، اور پھر کہا کہ یاد رکھیے کوئی شخص کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، اور جو اچھے کام کریں گے ان کو پوری پوری جزا ملے گی، اور اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے، بے شک اللہ ہی ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ قرآن مجید کے یہ کلمات اضحکا و ابکا، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، ہوا اماتا و احیا، وہی مارتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے، خلق الزوجین الذکر والانثی، اسی نے مذکر اور مؤنث سے جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ پھر حضرت نوح کا ذکر ہوا، ان کی قوم کا ذکر ہوا کہ کیسے انہوں نے جھٹلا دیا، کتنے وہ سرکش تھے، اور ان پر بھی جب عذاب آیا تو چھا گیا، اور پھر کہا کہ اے حضرت انسان تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان میں شک کرو گے، اور پھر اس کے بعد اس صورت کے آخر میں آیت سجدہ کا ذکر ہوا۔ سورہ نجم کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہوا، اور فرمایا کہ قیامت کے قریب چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں یعنی کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ دراصل انہوں نے آیات کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، تو انہوں کو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑنے کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ محبوب سے کہا جا رہا ہے آپ اپنا چہرہ انور ان سے پھیر لیجئے، ان کو قبروں میں سب کچھ پتہ چل جائے گا اور بھاگیں گے یہ پھر بلانے والے کی طرف۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے آسمان کے دروازے زوردار بہتے پانی کے ساتھ کھول دیے ہیں، اور ہمارے ہی حکم سے چشمے بھی تیزی سے پھوٹ پڑتے ہیں، اور پھر حضرت نوح کا ذکر کیا کہ ان کو ہم نے کشتی میں سوار کیا جو بڑے بڑے کیلوں اور تختوں کے ساتھ بنائی گئی تھی، اور ہماری ہی نگرانی میں انہوں نے وہ کشتی بنائی تھی، اور نصیحت کرنے والے اس میں داخل ہو گئے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے، اور پھر فرمایا کہ قوم عاد نے بھی جھٹلا دیا، تو پھر سوچو کہ ان کو کیسا عذاب ملا۔ پھر اس کے بعد اس قوم کا ذکر کیا کہ جس پر اللہ رب العالمین نے تیز ہوائیں اور طوفان بھیجے، اور تیز ہوائیں ان کے لیے سزا بن گئیں اور سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ اور پھر کہا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ یہ وہ سورہ مقدسہ ہے جس میں بار بار قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحتوں کے لیے آسان کر دیا، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو وحی کے درمیان وحی پر چلتے ہیں وہی کامیاب ہیں، اور جو نہیں چلتے وہ جھوٹے ہیں، اور عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا اور شریر ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ایک اونٹنی بھیجی، اور پھر اونٹنی کے ذریعے ان کی آزمائش لی گئی، اور پھر فرمایا کہ وہ منکرین جنہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو ان سے پوچھو پھر میرا عذاب کیسا رہا۔ اللہ نے پھر ایک خوفناک کڑک بھیجی جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ پھر آیت نمبر 32 میں کہا کہ ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا جو اس سے یاد دہانی کا کام لے۔ پھر قوم لوط کا ذکر ہوا کہ ان کے اعمال کے سبب اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور حضرت لوط کو سحر کے وقت نجات عطا فرمائی۔ اور پھر آیت نمبر 40 میں کہا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے،
پھر اس کے بعد 10ویں رکوع میں فرعون کا ذکر ہوا کہ اس کے پاس بھی ڈرانے والے رسول آئے، لیکن انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، سو ہم نے پکڑ لیا انہیں۔ اور پھر کہا کہ یاد رکھو کہ قیامت آئے گی اور سب وعدے پورے کر دیے جائیں گے، اور قیامت میں بڑی آفت ہے، تلخیاں ہیں، جرم کرنے والوں کو اس دن سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ دن کیسا ہوگا خود سوچو، کہ جس دن آگ میں چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا آگ میں جلنے کا مزہ چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے پر بنایا ہے۔ تقوی والوں کے لیے وہاں جنت ہوگی، اور سچائی اختیار کرنے والے اپنے وعدے کے مطابق اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ رحمان کا آغاز ہوا۔ 11ویں سپارے کے 11ویں رکوع میں یہ فرمایا کہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا۔ سورج اور چاند ایک منظم وسیع حساب رکھتے ہیں، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو ہم نے بلند کر دیا۔ اور پھر کہا کہ عدل و انصاف قائم رکھو، اور پھر فرمایا کہ یہ بیج ہیں جن سے پودے نکلتے ہیں، خوشبودار گھاس اگتی ہے، اور طرح طرح کے پھل ہیں، اور درخت ہیں شگوفوں والے۔ بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے تمہیں ٹھیکری سے پیدا کیا، اور جنوں کو بھی پیدا کیا آتشی شعلوں کو ملا کر آگ سے۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی مشرقوں کا مغربوں کا رب ہے، اور وہی سمندر بہانے والا ہے، اور سمندروں کے درمیان رکاوٹ بھی وہی پیدا کرنے والا ہے۔ خلط ملط نہ کرو، بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ موتی مونگے سب اسی نے پیدا کیے ہیں، سمندروں میں پہاڑوں کی طرح ابھرے ہوئے رواں آبی جہاز بھی وہی پیدا کرنے والا ہے۔ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یاد رکھنا ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ہر چیز کو فنا ہوگی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے پروردگار کی ذات باقی ہے جو عظمت و اکرام والا ہے۔ بتاؤ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہی ہے جو آسمانوں اور زمین میں جو بھی اس سے مانگتا ہے اسے وہ دیتا ہے، وہ ہر دن ایک نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اے زمین آسماں والو، ہماری توجہ تمہاری ہی طرف ہے، تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے آسمانوں اور زمین سے نکل جاؤ تو نکلو تو صحیح، جہاں سے نکلو گے اسی کی سلطنت ہے۔ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر قیامت کے مناظر کو بھی بیان کیا، جب آسماں پھٹ جائے گا، اور پھر یہ بھی ذکر کیا کہ جنوں اور انسانوں کے گناہوں کے بارے میں سوال کی حاجت نہیں ہوگی۔ مجرم لوگ اپنے چہروں ہی سے پہچانے جائیں گے، انہیں پیشانیوں اور ٹانگوں سے پکڑا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ دوزخ ہے جس کی جرائم پیشہ لوگ تکذیب کرتے تھے، اور دوزخ کی آگ کے درمیان گرم کھولتے ہوئے پانی میں انہیں چکر چڑھے ہوں گے۔ رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور وہ شخص جو خوف الہی اختیار کرنے والا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور جس میں تر و تازہ شاخوں والے خوبصورت درختوں سے پھلے ہوئے پھلوں سے لدے ہوئے درخت، اور اس میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، اور قسم قسم کے پھل ہوں گے، اور فرشوں پر تکیے لگے ہوں گے جن پر ریشمی کپڑے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پکے پکے پھل ان کی دسترس میں ہوں گے۔ رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں جنت میں نگاہیں بچا بچا کر رکھنے والی حوریں ہوں گی، جن کو نہ کسی انسان نے پہلے دیکھا ہوگا، کسی نہ جن نے چھوا ہوگا۔ وہ یاقوت اور مرجان کی مانند ہوں گی،
احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، اور تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العالمین جنت میں تمہیں کبھی چشموں سے ہمکنار کرے گا، نعمتوں سے ہمکنار کرے گا، پھل ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، انار ہوں گے، اور خوش خصال خوش جمال عورتیں ہوں گی، اور وہ عورتیں جو خیموں میں پردہ نشین ہوں گی، اور ان کا رنگ بھی گورا گورا ہوگا، اور انہیں کسی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنتی تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب ہی کا نام برکتوں والا جلال والا ہے۔ سورہ رحمان قرآن کی دلہن سورت ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز پڑھتا ہے اللہ اس کو رزق کی کمی نہیں آنے دیتا۔ اس کے شروع میں قیامت کا منظر بیان ہوا کہ کوئی اسے جھٹلانے والا نہیں ہے۔ وہ کسی کو پست کرے گی، کسی کو بلند کرے گی، اور زمین اس وقت کانپے گی، تھر تھر کانپے گی، پہاڑ ٹوٹ کر درم برم ہو جائیں گے، غبار بن کر بکھر جائیں گے، اور اے انسانوں تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، دائیں ہاتھ والے اور ان کی شان کیا ہوگی، بائیں ہاتھ والے ان کی شامت کیا ہوگی، اور سبقت لے جانے والے، اور یہی لوگ مکرم ہوں گے جو جنت میں ہوں گے، اور جنت میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے۔ خوبصورت جوان لڑکے ان کی خدمت پر مامور ہوں گے جو ان کو مختلف قسم کے جام پیش کریں گے، پھل جس کو وہ پسند کریں گے، پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش کریں گے، اور جاذب نظر گورا رنگ رکھنے والی کشادہ چشم بیویاں، اور یہ ساری ان کے لیے ساز و سامان ہوں گے، اور سلام ہی سلام سنیں گے، اور کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ دائیں ہاتھ والے ان کی کیا شان ہے۔ اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ والوں کا ذکر کیا، اور پھر ان پر جو عذاب ہوگا مسلط ان کا ذکر کیا، اور پھر جماعتوں کا ذکر کیا کہ پہلے لوگوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہوگی، پچھلے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہوگا، اور بائیں ہاتھ والے وہ کیسے برے ہوں گے، وہ زہر آلودہ ہواؤں اور کھولتے پانیوں کے درمیان ہوگے، کالا دھواں انہیں گھیر لے گا، نہ اس میں ٹھنڈک ہوگی نہ آسودگی ہوگی۔ بے شک وہ پہلے تو بڑا اترایا کرتے تھے، بڑے بڑے گناہوں پر مصر رہتے تھے، اور کہتے تھے ہم مر جائیں گے، یہ ہڈیاں چورا بن جائیں گی، کیا ہمیں پھر سے زندہ کیا جائے گا، ہمارے باپ دادوں کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ آپ فرما دیجئے بے شک پچھلوں پہلوں سب کو جمع کیا جائے گا، اور پھر گمراہو جھٹلانے والو تھوہر کے زہریلے درخت سے تمہیں کھانا ہوگا، اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، اسی سے کھولتا پانی پیو گے، اور پیاسے اونٹوں کی طرح پیو گے، یہ تمہاری مہمان نوازی ہوگی۔ وہ ذرا سوچو تو صحیح، قطرہ آب سے اللہ ہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے، پھر تم اسی کے خلاف ہو جاتے ہو، تم کبھی غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں غور و فکر کرو۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے نصیحت کے بے شمار سامان میسر کیے ہیں۔ محبوب سے کہا آپ اپنے رب کی تسبیح کریں اور اسی کی پاکی بیان کریں، بے شک یہ قرآن بڑی عزت اور عظمت والا ہے، اور یہ محفوظ ہے، اس کو پاکیزگی کے سوا نہیں چھوتے، یہ رب العالمین ہی کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور جو تکذیب کرنے والے گمراہ ہیں، اور ان کی کھولتے پانی سے مہمانی ہوگی، بھڑکتی آگ میں انہیں جھونکا جائے گا، یہ یقینی باتیں ہیں۔ اے قرآن کے مخاطب اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ سورہ واقعہ کے بعد پھر سورہ حدید کا آغاز ہوا۔ اس میں کہا کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ اللہ ہی کی پاکی اور عظمت کا معترف ہے، بیان کرتا ہے، اسی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا،
اور وہ جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے۔ آسمان اور زمین سب اسی کے قدرت کے کرشمے ہیں، اور وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ سینوں کی باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اسی پر ایمان رکھو اور مالوں میں سے خرچ کرو، اس لیے کہ جو خرچ کرتا ہے اس کے لیے بڑا اجر ہے، اور وہ اپنے بندے پر روشن آیات نازل کرتا ہے تاکہ اندھیروں سے نکال کر نور کی جانب گامزن کرے۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسماں کی میراث اسی کے لیے ہے۔ اور پھر 18ویں رکوع کے شروع میں ذکر کیا کہ کون ہے جو اسے قرض حسنہ دے، معنی یہ ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرے۔ اور پھر فرمایا کہ تم مومنوں کو دیکھو گے اور مومن عورتوں کو بھی کہ ان کا نور ان کے سامنے ہے ان کے شکر کی وجہ سے، اور ان کے لیے جنت ہوگی، اور منافق مردوں اور منافق عورتوں کے سامنے کوئی نور نہیں ہوگا، اور انہیں ان کے اعمال کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اور ایمان والے ذکر کر کے ان کے دل خشوع و خضوع کرتے ہیں، اور جو حق اتارا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو وہ قبول کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جان لو اللہ ہی ہے جو زمین کو مردنی کے بعد زندگی دیتا ہے، ہم نے تمہارے لیے کھول کر نشانیاں بیان کی ہیں، بے شک وہ لوگ جو صدقہ دینے والے ہیں اور صدقہ دینے والیاں ہیں وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں پر، اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اور جس وقت 19واں رکوع شروع ہوا تو فرمایا کہ جان لو یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے اور مصنوعی آرائش ہے، اور یہ جو اس میں باہم اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اپنے مالوں پر، اولاد پر، اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی ہوس ہے، تو یہ دنیا ہی میں سب کچھ رہ جائے گا، آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اور دوڑو اپنے رب کی طرف معافی مانگنے کے لیے، اور یاد رکھو کہ جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی نفوس میں محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اللہ بھی ان سے بے نیاز ہے۔ اور پھر آیت نمبر 25 میں کہا کہ ہم اپنے رسولوں کو دلائل کے ساتھ بھیجتے ہیں، ان پر کتاب اس لیے اتارتے ہیں تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم ہی نے لوہے کی قوت میں اضافہ کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اس میں نفع اور فائدہ ہو۔ اور پھر کہا کہ ہم ہی نے ابراہیم کو اور نوح کو بھیجا، اور ان کی اولاد میں بھی نبوت اور کتاب رکھی، اور پھر مسلسل ان کے بعد کئی رسول بھیجے، عیسیٰ ابن مریم کو بھی بھیجا، ان کو بھی انجیل دی، ان کے پیروکاروں میں دلوں کی نرمی بھی رکھی، رحمت بھی رکھی۔ اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے نصیب فرمائے گا، ایک ایسا نور دے گا جس کے سبب سے تم چلو گے اور تمہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ اور پھر اس پارے کے اختتام پر کہا واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے نواز دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین بے شک تو ہی جسے چاہتا ہے فضل سے نوازتا ہے۔ میرے مولا ہم غریبوں مسکینوں کو بھی اپنے فضل سے نواز دے۔ اے اللہ ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ ہم خطا کار گناہ گار ہیں، تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، تو اپنے کرم سے نواز دے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کی برکات بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایمان پر استقامت دے دے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دے، اساتذہ کرام پیر و مرشد کے درجات بلند فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے۔
اے اللہ دنیا بھی اچھی فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما دے۔ صلی اللہ علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔